اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ وقال اللہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے معرفت الصلاۃ کے عنوان پر ہم پڑھ رہے تھے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 آپ بھائیوں کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ مقررہ وقت کے اوپر فرض کی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 272 اور 273 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کی ابتداء کے اندر پہلے ہی باب جو قائم کیا ہے کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 340، طویل حدیث ہے اور مشہور واقعہ ہے، ہم سب بھائیوں کے علم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کی رات یعنی لیلۃ الاسراء جس کو کہا جاتا ہے اپنے پاس بلوایا اور کائنات کے بہت سارے ایسے اسرار و رموز آپ پر منکشف کیے کہ جن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوتے ہوئے قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کے لیے ایسی رہنمائیاں اور ایسی وضاحتیں اور ایسی ہدایات چھوڑ کر جائیں کہ جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں معاون ثابت ہوں، ان کی شخصی تربیت کی، ان کی ایک عبودی تربیت کے لیے۔ اب اسی کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ معراج والے دن کیا کیا ہوا تھا، ففرض اللہ عز وجل علی امتی 50 صلاۃ، پس فرض کیا اللہ رب العزت نے میری امت کے اوپر 50 نمازوں، کتنی 50 نمازوں کو فرض کیا۔ قال فرجی الی ربک فإن امتک لا تطیق، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ پلٹ کر آیا، موسیٰ علیہ السلام سے میری واپسی میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے، بس آپ کی جو امت ہے لا تطیق، اس کو اس کی طاقت نہیں ہے، 50 نمازیں پڑھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ فوضع شطرہا فرجعت الی موسیٰ، قلت وضع شطرہا، اس میں ایک حصہ کم کر دیا گیا تو میں واپس لوٹا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام سے میں نے کہا ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے، فقال راجع ربک فإن امتک لا تطیق ذلک، آپ دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیے، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ فرجعت فوضع شطرہا فرجعت الیہ فقال ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق ذلک،
کہ پھر میں لوٹ کے گیا، پھر ایک حصہ کم ہو گیا، پھر میں واپس آیا، پھر میں نے بتایا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا. وہی موسیٰ علیہ السلام نے بات دہرائی کہ آپ واپس جائیے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. فقالا یعنی کہ یہ فراجیتہ، پس میں واپس گیا. فقالا ہی خمسن وہی خمسون، تو مجھے کہا، میں جب واپس گیا تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا بس اب یہ 5 ہیں، اب یہ 5 ہیں. وہی خمسون، اور یہی 50 ہیں، یعنی یہ 5 ہیں اور یہ 50 کے برابر ہیں. لا یبدل القول لدیہ، ہمارا قول کسی کے لیے بدلتا نہیں. اچھا تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ نماز کی جو رکعتوں کی حوالے سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو وہاں آپ حیران رہ جائیں گے کہ فجر سے لے کے عشاء تک یہ 50 نمازیں ان 5 میں آ گئی ہیں. فجر سے لے کے عشاء تک کی جو رکعتیں ہیں نا، یہ 50 نمازیں ان یعنی کہ 5 نمازوں کے اندر آ گئی ہیں. تو بات وہ واقعی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے. فرجعت الی موسیٰ فقال راجع ربک، میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اپنے رب کی طرف دوبارہ جائیے. فقلت استحییت من ربی، میں نے کہا اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ 5 ہیں لیکن وہی 50 کے برابر ہیں، کیوں ہماری بات بدلتی نہیں ہے. تو وہ پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ جو 50 تھی نا، 50 وہ 50 اوقات میں تھی. وقت کی جمع اوقات، وہ یعنی 50 نمازیں 50 اوقات میں تھیں پورے دن کے. 24 گھنٹے کی جو یہ مسافت ہے ہمارے دن کی مقدار ہے، اس مقدار کے اندر وہ نمازیں تھیں. اب سوچیں ذرا اس بات کو کہ اگر 50 نمازیں 50 اوقات میں رکھی گئی ہوتی ہیں، نہیں اس طرح بھی اگر ہم تصور کر لیں کہ ایک وقت کے اندر 2 نمازیں رکھ دی گئی ہوتی تب بھی 25 اوقات، یعنی کہ 1 گھنٹے کا نصف، دن کے 1 گھنٹے کا نصف، یعنی ہر آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو نماز پڑھنی ہے. اور اگر یہ ایسے بھی ہوتا کہ ایک وقت میں 3، تو آپ اس کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کر لیں کہ یعنی آپ نے اس کو 15 سے 20 منٹ کے اندر نماز دوبارہ پڑھنی ہے. ہر 15 سے 20 منٹ میں نماز، ہر 15 سے 20 منٹ میں آپ نے نماز پڑھنے کھڑے ہو جانا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ پر مہربانی کرتے ہوئے، ہم پر مہربانی کرتے ہوئے وہ 50 نمازوں کو 50 ہی رہنے دیا ہے، لیکن وہ 50 5 وقتوں میں آ گئی ہیں. میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ ہم جب اس رکعتوں کی تعداد پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی، ہم آپ حیران رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ 5 نمازیں بن گئی. اب تھوڑا سا غور کریں کہ حج جو ہے، حج کا ایک مقررہ وقت ہے. قربانی ہم کریں گے انشاءاللہ، مہینہ ہم پر آ گیا ہے، ہم قربانی کریں گے 10 ذی الحج پر. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کو سہولت دیکھتے ہوئے رات کو قربانی کر لیں، صبح نماز پڑھنے چلے جائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی فجر کی نماز پڑھ لی، کسائی کھڑا ہوا ہے فجر کی نماز کے بعد، یہ کسائی ہم نے ایک ساتھ نماز پڑھ لی فجر کی، بھائی گرا دو، نماز میں جتنے ٹائم ہے اتنی دیر میں ذبح ہو جائے گی، گوشت ووشت بن جائے گا، انہیں ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر گوشت ووشت بنتا رہے گا، عید کی نماز پڑھ کے آ جائیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ حج کا مقررہ وقت ہے، قربانی کا مقررہ وقت ہے. سحری ہے، صبح 10-11 بجے اٹھ کے کر لو. افطار ہے، وہ رات کو 9 بجے 10 بجے 11 بجے جب آسانی ہو جب کر لو. ہو سکتا ہے؟ سحری کا ایک وقت مقرر ہے، افطار کا ایک وقت مقرر ہے. تو سمجھیں ذرا اس بات کو کہ جو نماز ہے اس کا وقت مقرر ہے. جب نماز کا وقت مقرر ہے تو اس کے مقررہ وقت سے ہٹا کر اس کو پڑھنا، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ بالکل وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حج کو آپ اس سے مقررہ وقت سے ہٹا کے کر لیں، روزے کو اس کے مقررہ وقت سے ہٹا کے کھول لیں. رہے گا اس کا اجر و ثواب؟ نہیں رہے گا. ہاں لیکن پھر آپ نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ رب العزت نے ہم پر مہربانی کیا کی ہے؟ پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، عبادت کو بتا دیا ہے، کرنی عبادت تھی،
کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے بدلے کسی بھی قسم کے انعام و اکرام کی، لیکن اللہ رب العزت نے ہر عبادت کے عوض ہمارے لیے انعام و اکرام رکھا، دنیاوی اور اخروی۔ اور اس کو اگر ایک آسان سے فارمولے میں دیکھنا ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا فمن جاء بالحسنۃ فهو عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی بھی کر کے لے کے آیا وہ ہم سے 10 گنا پائے گا۔ پیدا عبادت کے انہی نیکیوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ اگر ہم نہ کریں تو گویا ہم نے اپنی تخلیق کے مقصد کو کھو دیا۔ لیکن اس نے ہم پر مہربانی یہ کی ہے کہ ایک تو اس نے ہمیں اپنی عبادت کی سعادت بخشی، پھر اسے کرنے کی توفیق بخشی، پھر اسے کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا، جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں صلاۃ کے بیان میں، پھر اس پر وہ ہمیں انعام و اکرام دیتا ہے۔ اب سوچیں ذرا اس بات کو کہ اگر اس نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیا تو وہ کوئی معمولی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر پہلے جہاد کے میدان کی نماز کا ذکر کیا، صلاۃ الخوف کا۔ اب صلاۃ الخوف کو اللہ نے اگر ہمیں توفیق دیا ہم انشاءاللہ اس کے متعلق پڑھیں گے، اس کے احکامات بالکل علیحدہ ہیں۔ اس میں کھڑی حالتوں میں، بیٹھی حالتوں میں، لیٹی حالتوں میں، چلتے ہوئے سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، مورچوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اکیلا آدمی پڑھ سکتا ہے، جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، 1 رکعت۔ کتنی؟ جماعت میں 1 رکعت ہوتی ہے، جیسے قصر میں 2 رکعت ہے نا، 4 کی 2 جاتی ہے، وہ جماعت میں 1 رکعت ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت نے اس کے احکامات بیان کرے پہلے، وہ احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز مکمل کر چکو اس کے بعد کھڑے بیٹھے جس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک کہ ہم نے صلاۃ کو مومنوں پہ مقررہ وقت پہ لکھ دیا ہے، کتاباً لکھ دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کیا معنی کیے جاتے ہیں؟ روزے تم پہ فرض کر دیے گئے، تو نماز کی فرضیت کی یہ آیت ہے دلیل، نماز کی فرضیت کی آیت دلیل ہے، لیکن اس کی فرضیت کس طرح ہے؟ کتابا موقوتا، مقررہ وقت پہ فرض ہے، مقررہ وقت پہ فرض ہے، بعد اس کے قضا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پڑھا نا ہم نے آیت ابتدائی حصہ کیا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، مقررہ وقت پہ فرض ہے اور اس مقررہ وقت پہ اس کو پڑھنا ہے۔ اب آپ سمجھیں ذرا، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 369 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موقوتا کے معنی ہیں تم اسے علیحدہ علیحدہ اپنے وقت میں ادا کرو، تم اسے علیحدہ علیحدہ اپنے وقت میں ادا کرو، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض کیا، تو مطلب اللہ یہ کہہ رہا ہے تم اس نماز کو علیحدہ 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 مقررہ وقت پر پڑھو۔ اللہ ہمیں توفیق دے گا ہم مقررہ وقتوں کے دلائل پڑھیں گے، لیکن زبانی کلامی ابھی سمجھنے کی بات ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مقررہ وقت، ان پر ان نمازوں کو پڑھو۔ اہل لغت کے نزدیک اس کا معنی ہے مخصوص، یعنی معنی مخصوص وقت میں فرض کی گئی چیز، جو مخصوص وقت میں فرض کر دی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے وقت ہی فہو موقوت و وقت ہی فہو مؤقت، یعنی یہ بعینی زید بن اسلم کے قول کے مطابق لغت کا یہ طریقہ ہے، یعنی وقت پر کسی کام کو کرنا، اور فرمایا کتاباً مصدر مذکر ہے، اسی وجہ سے فرمایا موقوتاً۔ بہرحال یہاں میرا عرض کرنے کا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے صلاۃ واحد کو، صلاۃ واحد لفظ ہے، صلاۃ کو
علیحدہ علیحدہ مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض کر دیا. اب فجر کو جان بوجھ کر آپ ظہر میں نہیں لا سکتے, ظہر کو جان بوجھ کر آپ عصر میں نہیں لے جا سکتے, عصر کو جان بوجھ کر آپ مغرب میں نہیں لے جا سکتے, اور مغرب کو جان بوجھ کر آپ عشاء میں نہیں لے جا سکتے. اب اگر ہم اس میں ایسا سستی سے کریں, غفلت سے کریں, تو سورہ ماعون کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, پس ویل ہے نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں میں غفلت اور سستی برتتے ہیں. اب ویل کی تفسیر کیا ہے, ہم نے سورہ ماعون میں پڑھا تھا. ویل سب سے پہلے لغتاً تو بے انتہا خرابی کو کہا جاتا ہے. بے انتہا, جس کا صرف ہلکا سا اگر ٹریلر آپ کو دیکھنا ہے تو صحیح بخاری میں عصر کے بیان, عصر کے وقت کا بیان جہاں آتا ہے کتاب الصلاۃ میں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر یہ حدیث لے کے آئے ہیں, اور عصر کی نماز کی فضیلت و اہمیت جس باب کے تحت بتانی ہے وہ وہاں اس حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کے مال و اہل و عیال برباد ہو گیا. یہ صرف ایک ٹریلر ہے فویل للمصلین کا, یہ ایک ہلکا سا ٹریلر ہے. یہ اس کا ویل کے معنی کیا ہیں, اور اگر ویل کو اصطلاحاً دیکھا جائے تو حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل جہنم کی سب سے نچلی وادی ہے, جہاں جہنمی تمام درجات کے لوگوں کو جو عذاب دیا جاتا ہے ان کا خون, پیپ, پسینہ, پیشاب وہ سب جو ہے نا بہہ کے گر کے ویل میں آتا ہے نیچے. ویل میں موجود ہر آدمی اس کے اندر ہوتا ہے, اس پیشاب, پیپ, خون اس کے اندر. تو اللہ نے فرمایا فویل للمصلین, نمازیوں کے لیے کیا ہے ویل. یہ نمازی کون ہے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. وہ غفلت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے, وہ غفلت طریقے کی ہو سکتی ہے, وہ غفلت اذکار کو پڑھنے کی ہو سکتی ہے, وہ غفلت رکعتوں کو نہ جاننے کی ہو سکتی ہے, وہ سنت کے مطابق نماز نہ پڑھنے کی ہو سکتی ہے, وہ اپنے وقت سے ہٹانے کی ہو سکتی ہے, وہ نماز چھوڑ دینے کی ہو سکتی ہے. تو بہت ساری ہے. اچھا دیکھیں کہ مطلب ہم نے اس عنوان کے تحت کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں, میں توجہ دلاؤں گا بھائیوں کو کہ ایک مرتبہ آج پھر جا کے گھروں پہ آپ وہ درس سنیں. ہم نے اس میں پڑھا کہ اللہ رب العزت کی جس توحید کے ہم دعوے دار ہیں, یعنی اللہ رب العزت کی جس توحید کے ہم ماننے والے ہیں کہ اللہ کی ذات, اس کی صفات میں کوئی کسی طرح بھی اس کا شریک نہیں ہے, اسی طرح اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی عبادت جو آپ بجا نہیں لا رہے, وہ کہ جو آپ بجا ہی نہیں, جو آپ کر ہی نہیں رہے, وہ عبادت نہیں سمجھے بھائی. وہ عبادت آپ کر کے دکھاؤ گے تو سب سے پہلے آپ اس بات کا یعنی کہ عملی اقرار ثابت کرو گے نا کہ ہاں صرف اللہ ہی کی عبادت ہے. اور جب وقت پہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ دیکھو کتنی پابندی کے ساتھ, اتنی پابندی سے وقت پہ کھانا نہیں کھا رہا, اتنی پابندی سے سو نہیں رہا, اتنی پابندی سے کہیں آ جا نہیں رہا, جتنی پابندی سے اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. تو واقعی ثابت کر دیا اس نے یہ اللہ کا ماننے والا, واقعی اللہ کا ماننے والا. اچھا پھر دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 363 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا باب فضل الصلاۃ لوقتہا, نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنے کی فضیلت کا بیان. آپ یقین کریں اس حدیث میں اگر ایسا کوئی لفظ ہوتا تو امام بخاری یہاں فضیلت کا باب قائم نہیں کرتے بلکہ فرضیت کا باب قائم کرتے. اس میں لفظ نہیں تھا لغتاً ایسا. حدیث نمبر 500 ہے, ٹھیک ہے نا.
ابو عمرو سعد بن ایاس الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے اس گھر والے نے بیان کیا، ہم سے اس گھر والے نے بیان کیا، اور اشارہ تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف. کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. سنیں ذرا بات کو. دعا مانگی امام صاحب نے، اے اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں سے کر لے. امام صاحب نے دعا کی ہے، ہم نے اس کے اوپر بڑے جذباتی انداز کے اندر کہا آمین، اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں سے کر لے. اور تو پسندیدہ بندوں میں سے اللہ نے کرنے کے لیے وہ امور اتار دیے کہ جن کے ذریعے آپ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنو. آپ خود بننا نہیں چاہ رہے، آمین بڑی جلدی بول دیا آپ نے. نہیں سمجھے بات کو؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا فرمائی ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو، نماز واحد. دیکھو میں یہ نماز واحد جو کہتا ہوں نا، اس کو یہاں ذہن میں فٹ کرو. آج وقت ملا تو آج، نہیں تو اگلے درس تک. یہ بہت کام آنے والی بات ہے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. مرزا انجینئر نے جو شیعہ کا جو مسلک ہے، شیعہ کا جو طریقہ ہے، دو نمازوں کو اکٹھی کر کے پڑھنا. ظہرین میں ظہر اور عصر کو، مغربین کے نام سے مغرب اور عشاء کو اکٹھی پڑھنا. ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر میں نہیں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء میں نہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں. مرزا چونکہ انہی کو پروموٹ کرتا ہے تو یہ وجہ اس نے اس مسئلے کی ایک باقاعدہ اس نے تشہیر کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ اہل سنت کی یعنی کتابوں میں یہ مسئلہ ذکر ہے، چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے. ہم انشاءاللہ نماز کو وقت پہ پڑھنے کا عنوان اس کی تکمیل کریں گے ہی مرزا کے جواب سے. یعنی انشاءاللہ مرزا کے جو باتیں نا اس کے بھی جوابات انشاءاللہ دیں گے. آج وقت ملا تو آج وقت نہیں ملا تو اگلا جو درس ہوگا انشاءاللہ اس میں لائیو انشاءاللہ اس کا جواب ہوگا، اور اس کو کلیئر کر دیں گے بالکل. اسے سمجھیں. قال الصلاۃ علی وقتہا، صلاۃ واحد، علی وقتہا وقت واحد. ہا کی ضمیر واحد بتاتی ہے کہ وقت میں ہا واحد کی ضمیر بتاتی ہے. علی وقتہا، اس کے وقت میں. الصلاۃ علی وقتہا. اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کیا ہے؟ کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا. قال ثم ایو، قال ثم بر الوالدین. اس کے بعد کون سا فرمایا؟ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. قال ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. نماز کو وقت پہ پڑھنا، اس کے بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ امور ہے. اے اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. نماز وقت پہ نہیں پڑھنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرنا، جہاد اللہ کے راستے میں نہیں کرنا، اور کہنا اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. آمین. پھر دیکھیں اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب مواقیت الصلاۃ کے اندر، بلکہ اسی کے بعد اگلے باب کے تحت پہلے، الصلاۃ الخمس کفارۃ للخطایا اذا صلاہن لوقتہن فی الجماعۃ وغیرہا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا باب کہیں گے آپ ذرا سنیں. صاحب کرامت آدمی ہیں. پانچوں نمازیں کفارہ ہیں بندے کے گناہوں کے لیے، جبکہ وہ ان کو پڑھے ان کے وقت پر جماعت کے ساتھ. او غیرہا، یا اس کے علاوہ. یا اس کے علاوہ کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کو بعض مرتبہ شرعی عذر سے جماعت نہیں مل پاتی، لیکن نماز نہیں مل پائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی شرعی عذر سے جماعت نہ مل پائے یہ تو ممکن ہے. سورج جب تک طلوع ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے، یہ تو ناممکن ہے کہ نماز نہیں مل پائی. نہیں سمجھو؟ جس دن سورج بجھا دیا جائے اس دن یہ بحث ہو سکتی ہے کہ مجھے نماز نہیں مل پائی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کیا قائم کیا؟ الصلاۃ الخمس کفارۃ للخطایا اذا صلاہن لوقتہن فی الجماعۃ وغیرہ. نماز گناہوں کا کفارہ ہے، نماز گناہوں سے کفارہ ہے جبکہ اس کو پڑھی جائے اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ یا اس کے علاوہ.
وہ جماعت کے مسائل میں ہم جماعت کا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 501 کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے نہر بہتی ہو، پانی کی نہر بہتی ہو، وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ نہایا کرے، 5 مرتبہ نہایا کرے، تم کیا سمجھتے ہو کہ 5 بار نہانے کے نتیجے میں اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس 5 نمازوں کی یہی مثال ہے کہ اللہ ان کی وجہ سے بندے کے گناہ مٹا دے گا۔ اچھا دیکھیں ذرا اس بات کو، تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو اور اس میں وہ ایک دفعہ گھس کے 5 مرتبہ نہا لے، ایک دفعہ گھسے ایک دفعہ نہائے، ایک دفعہ گھسے پھر 2 دفعہ نہائے، پھر تیسری دفعہ گھسے اور 2 دفعہ نہائے، یہ ہے حدیث۔ کیا ہے حدیث؟ نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ نہائے، دن میں 5 مرتبہ نہائے، کیا اس جسم پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو اسی طرح دن میں 5 علیحدہ علیحدہ مرتبہ نماز پڑھنی ہے، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے۔ گو اگر ایسا کر لیا تو بندے کے گناہ پورے دن کے اس پہ سے جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح؟ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فی تضییع الصلاۃ عن وقتہا، نماز کو اپنے وقت سے ضائع کر دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 503 پھر انہوں نے ذکر کی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رو رہے، وہ کیا ہو رہا؟ رو رہے۔ تو شاگرد ان کے زہری ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھی ان میں سے کوئی چیز میں تم لوگوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ تم نے نماز کو برباد کر دیا ہے، تم نے نماز کو برباد کر دیا ہے۔ ابو داؤد کے اندر وضاحت ہے نماز کو برباد کرنے کی، وہ وقت سے مؤخر کر کے پڑھ رہا ہے، جو اس کا اصل وقت ہے اس اصل وقت میں نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ وقت سے مؤخر کر کے پڑھ رہے ہیں، تو کیا پتہ لگا؟ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لینا ہے۔ اب دیکھیں اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 248 249 ہے۔ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب المحافظت علی الصلوات۔ غور طلب نکتہ ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا دوبارہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، حکم دیا ہے نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کرو کا مطلب کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز کو مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض کیا ہے۔ تو محافظت کیا ہے؟ ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقت میں پڑھنا۔ اب امام ابو داؤد نے باب یہ قائم نہیں کیا نماز وقت پر ہے، امام ابو داؤد نے باب یہ قائم کیا باب المحافظت علی الصلوات، نمازوں کو اپنے وقت پہ ان کی حفاظت کرنا۔ صحیح ہے؟ اب اس کے تحت حدیث نمبر 425 سے ام فروہ صحابیہ ہیں، جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں 425، اسی کے آخر کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اسلام قبول کیا، بیعت کی، اور جب بیعت کر لیا اس وقت میں جو سوالات کیے اس میں یہ جواب تھا۔ ام فروہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ اعمال میں، دین کے اعمال میں کون سا عمل اولا اور افضل ہے؟ کون ہے؟ عورت۔ یہ کون ہے؟ یہ عورت۔ مردوں کا مسئلہ ہم پڑھ رہے تھے، عورتوں کے اپنے مسائل ہیں۔ عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ گود کا بچہ پیشاب کر دیتا، کپڑے ناپاک ہو گئے۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، جگہ کی پاکیزگی، جہاں نماز پڑھی جائے وہ شرط ہے، جہاں نماز پڑھی جائے اس جگہ کی پاکی وہ شرط ہے۔ چھوٹا گھر ہے، فلیٹ ہے مثال، 1 کمرے 2 کمرے، بچہ ہر جگہ پیشاب کرتا پھر رہا ہے، ایک بات۔ عورتوں کے اپنے مسائل ہیں، پھر عورت کے بھی پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں۔
دیکھیں ذرا سمجھیں، مرد کے مسائل سارے اللہ کے پیدا کرتے ہیں اور عورتوں کے مسائل سارے کس کے پیدا کرتے ہیں؟ اللہ کے. ایسے ہی ہے نا. اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے بتا دیا ہے، یعنی کہ حدیث ہم نے وہ پڑھی، اب آگے بھی پڑھنا ہے. یہ مسلمان ہوئی ہیں، پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل و اولی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز اپنے اول وقت پہ. اللہ کے نزدیک سب سے اولی اور افضل عمل کیا ہے اسلام کا؟ الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھ لو. ظہر کا وقت ہو گیا پڑھ لو، عصر کا وقت ہو گیا پڑھ لو، مغرب ہوگی پڑھو. عشاء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کرنا پسند کیا، فجر کو اس کے اول وقت میں پڑھ لو. اول وقت کی بحث ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ الگ موضوع ہے. اچھا، غور طلب نکتہ ہے، یہ اول وقت میں جو پڑھنا ہے یہ جماعت کے ساتھ ہوگا نا. وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا وہ ہم نے پڑھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ جماعت کے ساتھ ہے یا جماعت کے علاوہ، وہ عذر کی بنیاد پر. تو یہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گی، خاتون ہیں تو خاتون ہے نا. تو ہم سمجھیں اس بات کو، جماعت کے مسائل میں ہم پڑھیں گے کہ خواتین بھی جماعت سے نماز پڑھیں. تو مسئلہ ہے ہمارے ہاں ایک طریقہ بن گیا نا کہ عورتوں کے اوپر مسجد کے دروازے بند کر کے بازاروں کے کھول دیے گئے، تو اس سے بڑا مسئلہ ہوا ہے. ہماری نسلیں برباد کوئی یہودی عیسائی یہ کوئی سیکولر لبرل تھوڑی کر پائیں گے. ہماری نسلیں جو برباد ہوں گی وہ پرورش کی کمی سے ہوں گی، کیونکہ کفر، شرک، بدعت یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. بھائی آپ نے سب سے پہلے سامنے کس چیز کا کیا تھا؟ انہی چیزوں کا تو کیا تھا. یہ کفر، شرک، بدعت کے جو مسائل ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اتنے مضبوط کیوں تھے؟ تابعین اتنے مضبوط کیوں تھے؟ تبع تابعین اتنے مضبوط کیوں تھے؟ کیونکہ پرورش و تربیت تھی. آج مسئلہ یہ ہے کہ پرورش و تربیت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاد کے میدان میں پہرا دے رہی ہیں. اب سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو نماز میں کہاں ہوں گی؟ ایک چھوٹا لڑکا جس کی عمر 9-10 سال ہے، سواری مل جائے تو کیا کرتا ہے؟ مراد سائیکل مل جائے تو کیا کرتا ہے؟ پورے شہر میں چلاتا پھرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت نہیں کتاب الصلاۃ والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی کے اندر نماز پڑھ رہے، میں اپنے گدھے پہ سوار وہاں پہنچا اور جلدی سے گدھے کو چھوڑا اور جا کے صف کے اندر، پہلی صف کے اندر آگے سے جا کے نا پہلی صف میں جا کے شریک ہو گیا. نماز ختم ہو گئی، کسی نے مجھے ٹوکا نہیں سمجھا بات کو. ایک تو صف میں گدھے کو چھوڑ دینا اور صف کے سامنے سے گزر کے جا کے کھڑے ہونا، گویا آپ نمازیوں کی ایک طرح سے توجہ خراب کرنا چاہ رہے ہیں نا. 8-9 سال کا لڑکا بظاہر ایسا لگتا ہے تو کوئی شرارت کر رہا ہو. بظاہر ایسا کوئی بھی عمل کرتے ہوئے وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ جیسے کہ کوئی شرارت کر رہا ہو، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ ماحول ہے. نہیں ہے، یہ ماحول ہے. 8-9 سال کے بچے میں نماز فرض ہو جاتی ہے تو 8-9 سال سے لے کے وہ بڈھا جو مرنے کے قریب ہو رہا ہے اس تک سب نماز پڑھتے ہیں، اور ایسے ہی پڑھتے ہیں، اسی جوش و جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی ولولے کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ وجہ ہے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھئی یہ تو ماحول ہے، ایسا تو کرنا ہے، یہ تو لازمی ہے، تو فرض ہے. اب ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ اب ہمارے لیے نماز فرض نہیں ہے، اب ہمارے لیے دیگر چیزیں فرض، ہم نے خود اپنے اوپر فرض کر لیے ہیں. وہ علامہ نے اپنے شعر میں کہا نا، جس ایک سجدے کو تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات. یعنی کہ اللہ کے آگے جھکنے کو جو ہم اپنے لیے بھاری سمجھتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے ماں باپ کے آگے جھک رہے ہیں وہ راضی نہیں ہے، تاجر ہونے کی حیثیت سے اپنے گاہکوں کے آگے جھک رہے ہیں وہ راضی نہیں، دوستوں کے آگے جھک رہے ہیں وہ راضی نہیں، سسرالیوں کے آگے جھک رہے ہیں وہ راضی نہیں، رشتہ داروں کے آگے جھک رہے ہیں وہ راضی نہیں، سیاستدانوں کے آگے جھک رہے ہیں وہ راضی نہیں. ایسی کیا نہیں کر رہے ہیں وہ ان کے لیے؟ اپنا پیٹ کاٹ کے دے رہے ہیں وہ راضی ہو رہے ہیں. ایک سجدے کو ہم نے گرا سمجھا، 1000 سجدے ہمیں کرنے پڑ گئے، راضی مخلوق کبھی ہوتی نہیں. اللہ ہے جو ایک سجدے پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. ایسے ہی
یہ میرے ہاتھ میں سنن دارمی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 416 417 ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر باب قائم کیا، باب استحباب الصلاۃ فی اول الوقت، اول وقت میں نماز کو پڑھنے کی اچھائی کا بیان۔ اس کے تحت حدیث نمبر 1258 1258۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم 7 لوگ مسجد میں موجود تھے، ان میں سے 3 عرب تھے اور 4 ہمارے آزاد کردہ غلام تھے، یعنی غیر عرب۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ نے دریافت کیا تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ہم نے عرض کیا نماز کے انتظار میں، ہم نے عرض کیا نماز کے انتظار میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے زمین کو کریدا، ذرا سی دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر ہماری طرف سر اٹھا کر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، یعنی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے، بھائی جان جو شخص من صلی الصلاۃ لوقتہا، جو نماز کو پڑھے اس کے وقت کے اوپر، اور فاقام حدہا، اس کی حدود کا خیال رکھے، اس کے آداب کا، نماز کا طریقہ جو ہم نے پڑھا اس کا خیال رکھے، میں اسے جنت میں داخل کروں گا، میں اسے۔ اور جو شخص نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کرے، جو شخص نماز، او بھائی سنیں یار توجہ، جو شخص نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کرے اور اس کے آداب کا خیال نہ رکھے، اس کے لیے میرا کوئی عہد نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو اسے جہنم میں داخل کر دوں اور اگر میں چاہوں تو اسے جنت میں داخل کر دوں۔ مطلب میں مطمئن اگر ہونا چاہوں کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں تو وہ اس صورت میں ہے کہ جب میں نماز کو اس کے وقت پہ وقت پڑھتا ہوں، میں اطمینان کر سکتا ہوں کہ اب میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھتا، مجھے مطمئن نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ نے کیا کہہ دیا ہے، اب میرا اس کے لیے کوئی عہد نہیں ہے، چاہوں تو اسے جہنم میں داخل کر دوں اور چاہوں تو جنت۔ اور پھر یہاں بھی ذرا غور کر لیجئے کہ الفاظ کیا، من صلی الصلاۃ لوقتہا، صلاۃ واحد لوقتہا، وہ واحد جو نماز پڑھے، جو نماز ایک پڑھے اس کے وقت، صلاۃ واحد وقت واحد، ہر نماز اس کو اپنے وقت پر فرض و لازمی ہے، ٹھیک۔ اچھا دیکھیں پھر یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 274 ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر باب، کتاب المساجد میں اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا، باب کراہت تاخیر الصلاۃ عن وقتہا، وقت سے ہٹا کر نماز پڑھنے کی کراہیت کا بیان، یعنی کہ یہ مکروہ عمل ہے دین میں۔ اس کے تحت حدیث نمبر 1364 ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں گے جو نمازوں کو وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے، جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے، یا فرمایا کہ نماز کے وقت کو ختم کر کے پڑھیں گے۔ ایک تو ہے نماز، جو بھی ہم نے پڑھا نا، اللہ کے نزدیک افضل ترین عمل کیا ہے، نماز کو اس کے مقررہ اول وقت پہ پڑھنا۔ ایک عشاء کی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کرنا پسند کرتے ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کو اس کے وقت میں اول حصے پر پڑھ لینا، یہ اللہ کے نزدیک افضل ترین بات ہے، یہی حکم ہے۔ فرمایا وہ نماز کو مؤخر کر کے پڑھیں گے تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس وقت کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وقت پر نماز پڑھنا، صلی الصلاۃ لوقتہا، تو نماز کو اپنے وقت پر، یعنی تو نماز کو اپنے سے، یہ یاد رکھیں ہم ترجمے میں اپنے کہتے ہیں لفظ، محاورے کو درست رکھنے کے لیے، تو نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، یہ اصل معنی سے
تو نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا. ظہر کی نماز عصر میں داخل نہیں کی جائے گی یا عصر کے قریب نہیں لائی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ عصر کو مغرب کے قریب نہیں لے جایا جائے گا, مغرب کو عشاء کے قریب نہیں لے جایا جائے گا. بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں؟ صلی الصلاۃ لوقتہا. پھر تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھا کرو. پھر اگر ان کے ساتھ نماز پاؤ تو وہ بھی پڑھ لینا, کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. یعنی کہ اگر تم دیکھو کہ نماز کو اس کے اول وقت سے ہٹا کر مؤخر کر کے پڑھ رہے ہیں, تم ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو, اصل وقت پہ نماز پڑھ لو. پھر جماعت کا اجر پانے کے لیے ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر نہیں پڑھنا. پھر کتاب المساجد میں ہی یہاں صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب قضاء الصلاۃ الفائتۃ و استحباب تعجیل قضائها. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 1460 طویل حدیث ہے, ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ایک پورا سفر واقعہ یہ سب بیان کر, اس کے اندر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تمہارے لیے میری زندگی اسوہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے میری زندگی نمونہ نہیں ہے؟ پھر فرمایا نیند میں کوئی قصور نہیں ہے, نیند میں کوئی قصور نہیں ہے. قصور تو اس میں ہے کہ کوئی شخص جاگتے ہوئے بھی نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے, حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. جس کسی کو یہ صورت پیش آئے وہ بیدار ہونے کے بعد نماز پڑھ لے اور دوسرے دن سے اپنے وقت پر نماز پڑھا کرے. اگر میں تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں, یہ مشہور روایت ہے کہ وہ ایک غزوے سے لوٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ تو ہمیں فجر میں اٹھا دینا. اچھا, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے, ان کی بھی آنکھ اللہ نے ان کو سلا دیا. سب سے پہلے لشکر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورج بالکل ہمارے سر پہ آ چکا تھا, یہ وہ وقت تھا. فجر کا وقت تو اندھیرے کا ہے نا, کہ اب اس کے بعد سورج طلوع ہوگا. تو سورج بالکل سر پہ آ گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. ٹھیک ہے, ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی مصروف میں کہ جی اس کا کفارہ کیا ہوگا, اس کا کفارہ کیا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کو بتانا شروع کیا. وہ جو آپس میں بات کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا, کیا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ کس چیز کا کیا کفارہ ہوگا. نہیں سمجھے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کوتاہی اور قصور, آدمی سو گیا ہے اس میں نہیں ہے کہ اب اس کی نماز قضا ہوگی. کوتاہی اور قصور اس میں کہ جاگا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا, نماز کو مؤخر کر رہا ہے, اپنے وقت سے ہٹا رہا ہے, یا تو نماز پڑھ ہی نہیں رہا, اور یا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اس کے اصل وقت پہ اول وقت پہ نہیں پڑھ رہا بلکہ اس کو مؤخر کر رہا ہے, دیر پہ دیر کیے جا رہا ہے. قصور اور کوتاہی اس کے اندر. تو اس چیز سے بچنا ہے. تاکید فرمائی گئی کہ اگر سو گیا ہے تو اٹھ کے پڑھ لے, اور اگلے دن سے ترتیب کیا بنائے؟ اگلے دن سے ترتیب یہ بنائے کہ نمازوں کو ان کے اپنے وقت پر پڑھا کرے. اچھا جی, پھر یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 205 ہے. امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے باب قائم کیا, من قال افضل الصلاۃ لمیقاتھا, اس شخص کے بیان میں جو کہتا ہے نماز کی فضیلت اس کے وقت کے اندر, نماز کی فضیلت اس کے وقت میں ہے. اس کے تحت حدیث نمبر 3228 ہے. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں نبئت ان ابا بکر و عمر کانا یعلمان الناس, میں تجھے بتاؤں کہ ابو بکر و عمر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے, تعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ولا تشرک بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو, وتقیم الصلاۃ التی افترض اللہ لمواقیتھا, اور نمازوں کو قائم کرو جن کو اللہ نے تم پر ان کے وقتوں میں فرض کیا, جن کو اللہ نے تم پر ان نمازوں کے وقتوں میں
فرض کیا ہے؟ ان صلاۃ پڑھا نا ہم نے، ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز علیحدہ علیحدہ وقتوں میں ہم پر اللہ رب العزت نے فرض کی ہے. کہ جو کیا ابو بکر عمر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور کیا تعلیم دیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس وقت کسی کو شریک نہ کرو، نمازوں کو قائم کرو، وہ نمازیں جو اللہ نے تم پہ فرض کی ہیں ان کے وقتوں میں. فَإِنَّ فِي تَفْرِيطُ ہلاکہ، ان میں افراط و تفریط کرنا ہلاکت ہے. نمازوں میں افراط و تفریط کرنا کیا ہے؟ ہلاکت ہے. یا تو پڑھنا ہی نہیں، یا پڑھنا تو مؤخر کر کے پڑھنا، دو نمازوں کو بے وجہ اکٹھی پڑھنا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ پھر حدیث نمبر 3231 ہے. جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کتب علینا عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری طرف لکھا، اما بعد فإن عزت دین، اللہ کے حمد و ثنا لکھنے کے بعد انہوں نے کہا اما بعد عزت اسلام میں ہے. عزت طاقت غلبہ کس میں ہے؟ مسلمان ہوتے ہوئے ہیں یہ چیزیں. اس کے علاوہ پھر ضلالت و رسوائی ہے اسلام کو چھوڑ کے. وقوام الاسلام الایمان باللہ، اسلام کے ستون کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، و اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکات، زکات ادا کرنا. فصل الصلاۃ لوقتہا، نمازوں میں ان کے وقتوں کے درمیان میں فصل کرنا، ایک ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنا. وہ حافظ علیہا، اور ان کی محافظت کرنا. فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں. عز الاسلام، یہ اسلام کی عزت، اس میں عزت. نماز کو ضائع کرو گے ہم ضائع کریں گے، ہم ضائع ہو جائیں گے. نمازوں کو ان کے وقت سے ہٹا کے پڑھیں گے ہم ضائع ہو جائیں گے. لیکن نمازوں کو ان کے وقت میں پڑھیں گے اللہ رب العزت ہمیں وہ عزت عطا کرے گا. سنیں ذرا بات. اچھا پھر اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبد الرزاق ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 364 ہے. امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں باب قائم کیا، من نسی صلاۃ الحضر والجمع بین الصلاتین فی السفر. اس کے تحت حدیث نمبر 4434 ہے. ابو العالیہ الرحائی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور اس میں لکھا وعلم ان جمعا بین الصلاتین من القبائر الا من عذر. یار یہ سنو، یہ بہت توجہ طلب بات ہے، تفصیل تو انشاءاللہ مرزا انجینئر کے جواب میں آئے گی اب اگلے درس میں. وعلم ان جمعا بین الصلاتین من القبائر، وہ کہتے ہیں کہ جان لے نمازوں کو، دو نمازوں کو جمع کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، الا من عذر، سوائے کہ تجھے کوئی عذر ہو. بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو اکٹھا کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر یہ بات کہی ہے، یہ سمجھ لو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے کہا ہوگا، گناہ ثواب کی بات تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں نا. ابھی یہ گناہ ثواب کی جو باتیں ہیں یہ تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں نا بھائی. تو سمجھے ذرا اس بات کو. اب اگر کوئی آدمی بغیر کسی شرع عذر کے نمازوں کو جمع کرتا ہوگا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا. یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اسی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 505 ہے. امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر باب قائم کیا، من کرے حل جمع بین الصلاتین، وہ شخص کہ جو دو نمازوں کو اکٹھی کرنا مکروہ جانتا ہے. وہ شخص جو دو نمازوں کو اکٹھا کرنا مکروہ جانتا ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 8328 ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الجمع بین الصلاتین من غیر عذر من القبائر. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دو نمازوں کو جمع کرنا بغیر کسی عذر کے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کیوں کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا؟ کس نے خط لکھا تھا ان کی طرف؟ پڑھا نا ابھی ہم نے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے. گورنر تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، گورنر تھے مصر کے اندر، اور اپنے گورنر کو سمجھا رہے ہیں. کس کو سمجھا رہے ہیں؟ اپنے وجہ ہے نا اس کی،
گورنر اسلام کے اندر گورنر سب سے مصروف ترین شخص ہوتا ہے بھائی، وہی جج ہے، وہی امام ہوتا ہے اپنی مسجد کا، علاقے کی، وہی پولیس کا ڈپٹی ہے، وہی کمشنر ہے، وہی سب کچھ ہے، بہت مصروف ترین آدمی ہے. نہیں سمجھے بات؟ 12. اچھا جی، پھر دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ امام نسائی کی، یہ بس آخری حوالہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ قرآن میں کہتا ہے تل کا شرط کاملہ، 10 دلائل بہت ہوتے ہیں. سمجھنے والے کے لیے تو ایک بہت ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھا گیا نا ای الاعمال افضل، فرمایا الصلاۃ لوقتہا، سب سے افضل عمل کون سا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھ. بس بات یہاں ختم ہو گئی. سمجھنے والے کے لیے بہت ہے. یا میرے ہاتھ میں امام نسائی کے سنن کبریٰ ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 423 ہے. کتاب الحج کے اندر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے الجمع بین الظہر والعصر بعرفہ، عرفے میں ظہر اور عصر کو جمع کرنے کا بیان. اس کے تحت حدیث نمبر 4005 ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصلاۃ لوقتہا الا بجمع و عرفات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو عرفات کے میدان کے علاوہ کہیں بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں کرتے تھے. اور یار یہ سمجھ لو یار، یہ مضبوط ترین بات ہے یار، یہ آگے بڑی کام آنے والی ہے، زندگی بھر کام آنے والی بات. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نمازوں کو جمع نہیں کیا سوائے عرفات کے. اب بھائی سمجھے ہیں، کوئی چوٹ کر آ کے آج کہے کہ وہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پڑھیں گے انشاءاللہ اگلا درس، بس اسی یعنی اگلا جو مرزا کے جواب میں وہ یہی حدیث کے اوپر ساری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سفر کے، بغیر کسی بارش کے، بغیر کسی خوف کے ہمیں 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھائیں. کوئی چوٹ کر کہے، یہ دیکھو نا، ان سے پوچھا گیا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا کہ میری امت کو تنگی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ تو طریقہ ہے نا، 2 نمازیں ملائی جا سکتی ہیں، بس انہیں عادت نہ بنایا جائے. پڑھیں گے انشاءاللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ عمل ہوا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں لگا؟ عمر رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی شرع عذر جو 2 نمازیں اکٹھی کرے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا، انہیں نہیں پتہ لگا؟ اگر یہ نمازیں اکٹھی کرنے کا تھا تو یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں لگا؟ یہ سارے صحابہ جن کے ہم نے روایات ابھی پڑھی ہیں، ان سب کو نہیں پتہ لگا؟ اور چھوڑے اس بات کو، کہاں لے کے جائیں گے آپ اس آیت کو کہ اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ، صلاۃ واحد، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز واحد کو مقررہ وقت پہ فرض کیا. تو 2 نماز ایک وقت پہ پڑھ رہا. سمجھے؟ تو تفصیل تو آئے گی انشاءاللہ، بہت اللہ کے فضل و کرم سے زبردست طریقے سے ہم پڑھیں گے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصلاۃ لوقتہا الا بجمع و عرفات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں، یعنی کہ آپ نے کبھی نمازوں کا جمع نہیں کیا سوائے عرفات کے میدان میں. تو پتہ یہ لگا نمازیں صرف سفر کے اندر اکٹھی کی جا سکتی ہیں، وہ بھی شرعی ضرورت کے تحت کہ ہمیں مسجد نہیں ملے گی یا نماز کا وقت نکل جائے گا. اس کے علاوہ 2 نمازیں جمع کر کے پڑھنا یہ کسی صورت بھی صحیح نہیں ہے. نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے، سب سے افضل وہ، اور اس کے وقت میں بھی اول وقت پر جو ہے نا اس کو ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.